بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ پی ڈی ایم میں پھوٹ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اب استعفوں کے بعد سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہتے ہیں، نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تنازع کی وجہ سمجھ آ رہی ہے۔ ساتھ مولانا آج بھی مخاطب ہوئے اپنے ورکر سے اور بین السطور کئی اہم پیغامات وہ دے گئے، لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی بلند بولی میں اعتماد کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ 5 برس گزر جائیں تو میرا احتساب کیا جائے، اس سے پہلے کام کرنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے وفاقی حکومت نے نیب قوانین اور انتخابی اصلاحات کے لیے ایک 10 رکنی سیاسی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں اہم وزراء شامل ہیں۔ پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور شیخ رشید صاحب، فواد چوہدری صاحب بھی۔ یہ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم سے ملاقات کرے گی اور شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے مذاکرات کرے۔ سر شامی صاحب، اس کمیٹی سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ اچھا انیشیٹو بظاہر لگتا ہے، لیکن کیا اپوزیشن مذاکرات میں آئے گی آپ کی دانش میں؟ اور اب انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین میں ترمیم پر غور کے لیے کمیٹی بنی 2.5 سال بعد۔ اسد قیصر صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اسد قیصر صاحب کو بھی وزیر اعظم نے خط لکھا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل دیں۔ کیا یہ کمیٹی وہی ہے، پارلیمانی کمیٹی ہے، یا اس سے کوئی الگ کمیٹی ہے؟ یہ تو الگ سیاسی کمیٹی سے کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر اپنی کمیٹی قائم کر دی ہے اپنے ہوم ورک کے لیے۔ تو دیکھیے، اس وقت جو ماحول ہے اس میں تو مجھے آثار نظر نہیں آ رہے کہ حکومت کے اور اپوزیشن پارٹیز کے درمیان کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش ضرور ہونی چاہیے اور بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہیے، اور فریقین جو بھی تحفظات رکھتے ہوں ان کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، اور جو بھی سسٹم میں جو آپ اصلاح کر سکتے ہیں وہ کر گزرنی چاہیے۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب اور شہری رحمان صاحبہ کا نام سامنے آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ انہیں حمایت حاصل ہے این پی کی اور بی این پی کی، تو وہ دستخط کر کے 25 سینیٹرز کے۔ تو ہم نے یہی سنا تھا کہ کیونکہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ سینٹ کے چیئرمین کے طور پر ان کو نامزد کیا گیا تھا، اور مسلم لیگ نون کو اپوزیشن کی لیڈرشپ دی جائے گی سینٹ میں۔ پھر آیا اس کے حوالے سے کہ یہ اعظم تارڑ صاحب جو بڑے معروف قانون دان ہیں، بڑے زیرک شخص ہیں، ان کو شاید مسلم لیگ نون یہ ذمہ داری سونپنا چاہتی ہے، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے مطمئن نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اپنی اکثریت ثابت کر لے اپوزیشن میں۔ بالکل، اور شاید اے این پی سے اور بی این پی سے اس کی بات بھی ہو رہی ہے، اور وہ اپنی لسٹ سبمٹ کرے گی۔ گویا پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں ایک مسابقت کی دوڑ شروع ہے، یعنی پہلے استعفوں پہ تنازع ہوا، اب اگر زیادہ لوگ دستخط کر دیتے ہیں شہری رحمان صاحبہ کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں مزید اسی موضوع پر۔ السلام علیکم عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کیا یہ بات سچ ہے جو شامی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ تارڑ صاحب کی جو نامزدگی ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر پیپلز پارٹی سے تنازع کی وجہ وہ معاملہ بنا ہے؟ بات نہیں ہے، یہ نامزدگی پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق، اس پہ کوئی اختلاف رائے ہمیں کسی جماعت سے موصول نہیں ہوا۔ عباسی صاحب، پیپلز پارٹی آپ ناامیدوار کہہ رہی ہے، اب سامنے آ رہا ہے شہری رحمان صاحبہ کا نام، آپ تارڑ صاحب کا نام لے رہے ہیں، تو اس طرح تو پی ڈی ایم تقسیم ہوتی رہی، کب تک ہوگی تقسیم پی ڈی ایم؟ دستخطوں کی ایک مہم جاری ہے، وہ بھی دستخط کرا رہے ہیں اپنے امیدوار کے حق میں، اپوزیشن ارکان کے۔ یہ اتفاق، یہ الیکشن نہیں ہوتا لیڈر آف اپوزیشن کا، یہ اتفاق رائے سے تمام جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں، اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ یہ امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں گے، تو اس میں کوئی الیکشن نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ شامی صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو یہ بتائیے، تو پھر خبریں تو اس سے مختلف آ رہی ہیں، لیکن بات دیکھتے ہیں اگر میجورٹی اپوزیشن کی ان کے پاس آ جائے گی تو پھر تو وہ کلیم کر سکیں گے۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ استعفے آخری آپشن تھے، تو پھر کیا ہوا کہ ان کو
منسلک کر دیا گیا لانگ مارچ کے ساتھ. دیکھیں وہ نام آ نہیں سکتا کیونکہ پیپلز پارٹی اس فیصلے میں شامل ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کو نامینیٹ کریں. تو ہم نے شہری رحمان صاحبہ کو نامینیٹ نہیں کیا, ہم نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نامینیٹ کیا. اچھا یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نون لیگ یا مولانا اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کر پائیں گے؟ تحفظات سرکاری یا غیر سرکاری ذرائع سے ہمیں موصول نہیں ہوئے. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو پچھلے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا ان پیپلز پارٹی اگر ہٹ جاتی ہے, باقاعدہ فارملی اعلان کر دیتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے استعفوں والی آپشن پہ نہیں جائیں گے, تو اس کے بغیر کیا نون لیگ اور مولانا مطلوبہ اہداف حاصل کر پائیں گے؟ جی بالکل, ہمارا ہدف بڑا واضح ہے اور وہ حصول اقتدار نہیں ہے, وہ کسی کو گرانا یا بٹھانا نہیں ہے, وہ اقتدار میں حصے دار بننا نہیں ہے, وہ اسمبلی میں بیٹھنا نہیں ہے, وہ صرف ملک کے اندر نظام کی تبدیلی ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں, پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ جب تک آپ ملک کے نظام کو تبدیل نہیں کریں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پچھلے 73 سال کے معاملات نے اور خصوصاً 2018 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ تجربے جو ہم کرتے ہیں ان سے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا, ترقی نہیں کر سکے گا. اب تک تو ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی رائے پریویل کی, یعنی چاہے وہ ضمنی انتخاب لڑنے کا مشورہ ہو, تجویز ہو, یا سینٹ انتخاب میں جانے کی ہو, تو اب ان کی کیوں نہ مانی گئی کہ مزید تحریک عدم اعتماد یا دیگر سیاسی آپشنز کو ایگزاسٹ کر لیا جائے؟ اب فوری استعفوں پر کیوں آ گئے آپ اور مولانا؟ پی ڈی ایم نے کبھی کسی ایک جماعت کی بات نہیں مانی. پی ڈی ایم میں مشاورت ہوتی ہے, رائے کا اظہار ہوتا ہے اور اتفاق رائے پیدا کیا جاتا ہے. آج تک پی ڈی ایم ایسے ہی چلی ہے, نہ ایک جماعت اس کو چلا سکتی ہے نہ چلا سکی گی. اس لیے آج جو اختلاف رائے پیدا ہوا ہے, اتفاق پچھلے اجلاس میں نہیں ہو سکا اس بات پر کہ لانگ مارچ کے بعد استعفے دیے جائیں. 9 جماعتوں کا ایک موقف تھا, پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا. اس کے بعد ان کو موقع دیا گیا ہے کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ڈی ایم کے موقف سے آگاہ کریں اور اپنا فیصلہ کریں کہ کیا وہ استعفوں میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ساری بات ہے. کوئی اتحاد جو ہوتا ہے وہ ایک جماعت اس کو چلا نہیں سکتی. اب صاحب یہ مناسب بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں شامی صاحب کے پاس بھی جانا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ میں ذرا سیکوینس بات کا آپ سے پورا کر لوں. جو آپ کی 20 ستمبر کو اے پی سی کا اعلامیہ تھا, اس کا شق نمبر 7 میں لکھا تھا کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنے گی جو غور کرے گی کہ کیا کیا آپشن ہے جو اپوزیشن ایگزاسٹ کر سکتی ہے, اور پھر استعفوں کے معاملے کو آخری سطح پر رکھا جائے گا اور پھر غور کیا جائے گا. تو ایسا کیا بنا کہ یہ سب کچھ ہوئے بغیر آپ سیدھا استعفوں پر آ گئے اور پیپلز پارٹی کو اعتراض کرنا پڑ گیا؟ دیکھیں, استعفوں کی نوبت ایک دن میں نہیں آتی. یہ پہلے دن سے پی ڈی ایم کی آپشنز میں یہ شامل تھا اور خصوصی طور پر اس اعلامیے میں لکھا گیا تھا. اس کے بعد اس پر مختلف اوقات میں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں دوسرے معاملات میں بحث ہوتی رہی ہے. جب اس کو ایجنڈے پر رکھا گیا جو کہ اس دفعہ میٹنگ تھی, تو اس کے اندر ہر جماعت نے اس کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کرنا تھا. تمام جماعتوں نے کیا, 9 نے اتفاق کیا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. اب پیپلز پارٹی کو پھر موقع دیا گیا ہے کہ اپنی جماعت سے اپنی سی سے بات کر لیں. یہ تو عباس صاحب کی رائے ہے, لیکن یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہاں سے تو عباس صاحب سے بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہاں سے تو ایک اعتراض یہ بھی ہے نا کہ جی چلیں استعفے اگر دے بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا اگلی شکل بھی دکھائیں نا. یہ تو پھر پی ڈی ایم کے اندر طے ہوگا نا, ہم تو طے نہیں کر سکتے. یہ تو پیپلز پارٹی کو اور اس کے اتحادیوں کو طے کرنا ہوگا نا. پیپلز پارٹی ان کو مطمئن کرے یا ان سے مطمئن ہو جائے. کیوں صاحب آپ نے کچھ طے کیا تھا کہ استعفوں کے بعد کی کیا شکل ہے؟ استعفے جو خود ہیں وہ کسی معاملے کا حل نہیں ہوتے. استعفے ایک رائے کا اظہار ہے. ہم 3 سال سے اس نظام کا حصہ ہیں جو پاکستان کے عوام کو سوائے مہنگائی کے, سوائے تکلیف کے کچھ نہ دے سکا, جو پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہ کر سکا. تو آج وہ رائے جو اس اسمبلی کے پہلے دن تھی کہ اس چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں جو پیدا کردہ اسمبلی ہے اس میں شامل نہ ہوں, وہ رائے حاوی ہے کہ ہم اس اسمبلی میں رہ کر ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہمیں باہر دے کر, باہر نکل کر
پاکستان کے عوام کے سامنے ان سے ایک اتفاق کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کے مسائل کا حل اس اسمبلی میں نہیں ہے، آپ کے مسائل کا حل موجودہ نظام میں نہیں ہے، آپ کے مسائل کا حل نظام کی تبدیلی میں ہے۔ صرف الیکشن سے معاملہ نہیں بنے گا، آج نظام کو واپس آئین کے مطابق کرنا ہوگا، ورنہ وہی معاملات جو ملک کے اندر ہیں 73 سال سے ہیں، خصوصی طور پر پچھلے 2.5 سال سے ہیں، یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر رہ کر ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے تو اپنی دلیل پیش کر دے۔ اچھا یہ بتائیں، ایک سادہ سی بات ہے، لیٹ سے پیپلز پارٹی سی سے اجازت نہیں لے پاتی اور سمجھتی ہے کہ ان کی جماعت مستعفی نہیں ہوگی، صاف نہ کر دیتی ہے، تو اس کے بغیر آپ مولانا اور دیگر 9 جماعتیں مستعفی ہو جائیں گے، پھر فوراً کہ پیپلز پارٹی ہوتی ہے ہو نہیں ہوتی نہ ہو، ہم تو استعفے دے رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی تذبذب نہیں ہے، اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں رہنا چاہتی، اتفاق نہیں کرتی پی ڈی ایم کے معاملات سے، تو پھر ان کے راستے جدا ہوں گے، پھر وہ اسمبلی کے اندر رہ کر ملک کے مسائل حل کر لیں، ہم اپنا راستہ پھر چن لیں گے جو بھی راستہ ہوا۔ یہ ایک مقصد کا حصول ہے، یہاں اقتدار کے حصول کی جنگ نہیں ہے، یہاں کسی مفاد کی جنگ نہیں ہے، یہاں پر ایک اور واحد مقصد ہے کہ ملک کا نظام جو ملک کے عوام کو کچھ نہ دے سکا۔ یہ فرما دیں، آپ سے کچھ ہی دیر پہلے حکومت نے ایک سیاسی کمیٹی بنائی ہے 10 رکنی، انتخابی اصلاحات ہوں یا نیب قوانین میں ترمیم پر غور کرنا ہو، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جماعتیں ان مذاکرات کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں یہ وہی باتیں ہیں جس کی ماضی میں نفی کی گئی ہے۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ معاملات پارلیمان کی کمیٹی میں حل ہوتے ہیں، جب پارلیمان نہیں چل رہا تو پارلیمان کی کمیٹی کیسے چلے گی؟ جب پارلیمان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب پارلیمان کے اندر حکومتی وزراء اور وزیر اعظم کھڑے ہو کر گالیاں نکالتے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو، تو وہاں پر کون سا اتفاق رائے پیدا ہوگا؟ وہاں پر کون سی اعتماد کی فضا ہوگی؟ اس سے پہلے بھی یہی حکومت بل لے کر آئی تھی فیٹ ایف کے، جس میں ہم نے مدد کی، اور پھر اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر کہا مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں۔ پھر یہی حکومت نیب کا بل لے کر آئی، اس پر جب مشاورت ہوئی وہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ دیکھیں ہم سے NRO مانگ رہے ہیں۔ تو اعتماد ہم روز روز اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ اب واحد حل ہے کہ پہلے سارے توبہ کریں کہ ہم الیکشن چوری نہیں کریں گے، ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے، یہ پہلے توبہ کریں، اس بات کا اظہار کریں، پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ ملک میں الیکٹورل ریفارمز اگر ہیں تو الیکٹورل ریفارم کیا چاہیے۔ پہلے یہ توبہ کریں کہ ہم 20 پریزائڈنگ افسر نہیں اٹھایا کریں گے، یا آپ دنیا کا ہر الیکٹورل ریفارم کر لیں، جب حکومت خود پریزائڈنگ افسر اور ووٹ چوری کر رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں، جہاں پر 100 ووٹر ہے وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر کون سا الیکشن ہوگا؟ جہاں پر پریزائڈنگ افسر کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو مہر ہے ووٹ پر جس کو ایک سینیٹر نے لگایا ہے وہ خانے کے اندر لگی ہوئی ہے، وہاں پر کون سا الیکٹورل ریفارم ہوگا؟ تو پہلے سب سے پہلے ذرا توبہ کر لیں، پہلے توبہ کریں کہ ہم یہ غلطی ہے، یہ کام، یہ الیکشن چوری نہیں کریں گے، دوسروں کو گالیاں نہیں نکالیں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کسی صورت بھی ان مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی، آپ حکومت کی ایسی کوئی پیشکش کو مسترد کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ پی ایم ایل کیو کے بارے میں۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے سر، مجھے تو یہ تاثر ملا کہ وہ مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ اگر مذاکرات ڈیڈ لائن آتے شامی صاحب تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اب دیکھتے ہیں یعنی حکومت کتنا کوشش کرتی ہے، کتنی سنجیدہ ہے، اپوزیشن کو منانے کی کتنی کوشش کرتی ہے۔ حکومت کی بڑی سٹیک ہولڈر ہے نا، تو وہ یک طرفہ طور پر تو گاڑی نہیں چل سکتی، تو حکومت کو بھی تو کچھ نہ کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور یہ اب دیکھیے جو ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ ہے سینٹ کا، اب عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہو چکا کہ وہ ہمیں مسلم لیگ نون نے اس کو نامینیٹ کرنا ہے، اور انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کر دیا۔
تو اس لیے ہو سکتا ہے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بغیر مصدقہ ہو، تو ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ANP اور BNP تو ایسی جماعتیں نہیں ہیں کہ جو ایک طے شدہ چیز کو وائلیٹ کر دے، اور پیپلز پارٹی سے بھی اس کی توقع نہیں رکھی جائے گی. تو بہرحال دیکھتے ہیں. یہ مولانا نے آج بڑی اہم گفتگو کی ہے، میں بالخصوص آپ کا تبصرہ اس پہ چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے، مولانا کی بات بھی یہی ہے. یہ میں سن لینا سر مولانا آج کیا فرما رہے ہیں، اور شامی صاحب کو بالخصوص پہ تبصرہ. کل مولانا نے ہمارے پروگرام میں ایک شامی صاحب نے شعر بھی پڑھا تھا، اس کی تصحیح بھی انہوں نے کی ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے دیکھیں مولانا کیا فرما رہے ہیں. یہ بڑے کمزور بات ہوتی ہے کہ میں اب جیل نہیں جا سکتا، میں کیسے لڑوں گا. پھر آپ اس میدان میں ہے کیوں؟ سیاست میں ہے تو اقتدار بھی راستے میں آئے گا، جیل بھی راستے میں آئے گا، برابر راستے میں آتے ہیں. تحریکیں رکتی نہیں ہیں، سب ساتھ رہیں یا کوئی ایک آدھ ساتھ نہ رہے، تب بھی جو منزل طے کی جاتی ہے اس کی طرف سفر جاری رہتا ہے. اگر عوام آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک اکیلی جماعت بھی ملک کے اندر تبدیلی لے آتی ہے. شاہ صاحب پہلے تو یہ تشریح کر دیں کہ حضرت مولانا کسے کیا سنا رہے ہیں. نہیں، مولانا جس کو سنا رہے ہیں اس نے اچھی طرح سن لیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک آدھ جماعت اگر الگ بھی ہو جائے، اپنا راستہ جدا بھی کر لے، تب بھی ان کا سفر جاری رہے گا. گویا اگر پیپلز پارٹی اپنا راستہ الگ کرنا چاہتی ہے تو PDM جو ہے وہ اپنی جد و جہد جاری رکھے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مولانا کی بات درست ہے کہ یعنی آپ جو جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، جد و جہد کرتی ہیں، وہ اپنے راستہ جاری، ظاہر ہے کسی ایک جماعت یا دو جماعتیں جو ہیں ان کا راستہ نہیں روک سکتی، لیکن جو اتحاد قائم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے ہو کر کوئی کام کرنا ہے جو اکیلے نہیں کیا جا سکتا. ابھی کچھ دیر پہلے پھر مولانا اور نواز شریف صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب اس بات پہ غور کیا گیا کہ اگر پیپلز پارٹی ہمراہ نہیں ہوتی تو کیا کیا جا سکتا. دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے اور یہ استعفے دیتے ہیں قومی اسمبلی سے، اس کی کیا حیثیت اور فرق ہوگا؟ اس میں پھر حکومت کی کوشش ہوگی کہ بائی الیکشن کرا دیے جائے. پھر آپ کیسے روکیں گے؟ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی الیکشن لڑنے پر تیار ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بہت ایک سے ایک بات جڑی ہوئی ہے. جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ پیپلز پارٹی کو بس سمجھنا چاہیے کہ PDM کو چھوڑنے سے اس کا بھی نقصان ہوگا اور PDM کا نقصان بھی ہوگا. ایک دفعہ ایک UDF بنا تھا، نوردان نصر اللہ خان صاحب زندہ تھے اس وقت، اس میں نورانی میاں بھی شامل تھے، ڈیموکریٹک فرنٹ، یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ. تو وہ کچھ بیزار سے تھے UDF سے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی نورانی میاں سے کہ کیا UDF کیسے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. تو نوردان نصر اللہ خان نے کہا حضور والا کمبل کو نہ چھوڑیے گا، اگر چھوڑا تو ننگے ہو جائیں گے. اچھا، ٹھنڈ لگ جائے گی، آگے کچھ نہیں ہے تن پر. ٹھیک ہے، اچھا تن پہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کمبل نے ڈھانکا ہوا ہے. تو یہ بھی بات ہے کہ پھر ننگے پن بھی تو نظر آئے گا نا. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کل ہم نے سوال کے اتفاق رائے کہا، تو اس میں ہمارے شکیل گیلانی صاحب ہیں، بڑے پرانے براڈکاسٹر بھی ہیں، ٹرکش کلچرل سینٹر سے وابستہ ہیں. خاک سر تو اتفاق رائے کہہ رہا تھا، انہوں نے اس سے گرفت کی کہ اتفاق رائے ہے. میں نے کہا اتفاق رائے ہے، لیکن پنجابیت جو ہے کہیں کہیں جھلک جاتی ہے. اتنا مارجن دے دیا کریں. تو مولانا جو صاحب کافی ہوتے ہیں ویسے گرفت کرنے کے لیے. ہم نے مولانا سید سلمان ندوی کا شعر پڑھا جو انہوں نے بھیجا تھا، غالب کا شعر ہے، تو اس میں کچھ ترتیب کا فرق تھا دوسرے مصرے میں. اچھا، مصرہ غلط، اس کو جب میں نے بعد میں دیکھا تو مولانا فضل الرحمان کے نمبر سے واٹس ایپ پر وہ شعر انہوں نے دوسرے درست کر کے لکھا ہوا تھا. اچھا، کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم نہ سہی، نوحہ غم نہ سہی، نوحہ غم ہی سہی، نوحہ غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی. اچھا، یہ یوں ہوگا، اس دوبارہ سے پڑھ دیں. نوحہ غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی. تو مولانا نے جو لکھا تھا وہ
یہ چند الفاظ پہلے تھے، تقدیم و تاخیر کا فرق. چلو یہ اعلان ہم نے کر دیا کہ مولانا نے یہ مولانا کی نظر بھی ہم پر ہے اور ہماری نظر بھی ان مولانا پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے، اس کے بعد مزار قائد حاضری دی، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بھی کوئی خبر ہے آپ کے پاس سنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مزار قائد پہ حاضری دینے کے بعد جو سنجلانی صاحب ہیں اور وہ جو دوسرے مرزا افریدی صاحب ہیں، وہ پھر زرداری صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے اور ان سے انہوں نے ملاقات کی. پرانے دوست ہیں. بری بات تو نہیں ہے، بری بات تو نہیں ہے، بری بات نہیں، اچھی بات ہے. میل ملاقات میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے یاد رکھا. ایک بریک میں اب لے رہا ہوں یہاں پہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذکر کریں گے وزیر اعظم کا بھی اور شہباز گل صاحب کے بعد کیپٹن صفدر کا بھی. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب، ابھی بریک میں آپ کی حضرت مولانا سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اب ناظرین کے ساتھ بھی وہ مخاطب ہوں گے ہمارے پروگرام کے توسط سے. ہمیں ناظرین جوائن کیا پروگرام نقطہ نظر میں جمعیت علماء اسلام کے قائد اور پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں. اس سے پہلے کہ شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے کوئی سیاسی گفتگو کی جائے، یہ جو شعر کل سے پھنسا ہوا ہے، شامی صاحب بہت کم ہوا ہے کہ کوئی شعر میں غلطی کریں، بلکہ میری گرفت اکثر کرتے ہیں. تو یہ شعر کیسے تھا، ذرا آپ کی زبان سے ہم سننا چاہیں گے. شامی صاحب کیا وہ شعر ہے؟ نہیں، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، جی ہاں، نوحہ غم ہی صحیح، نغمہ شادی نہ صحیح. حضرت سے سننا چاہیں گے. حضرت دیکھیے نا، حضرت اور بہت کچھ سننے والا ہے. حضرت میں شاعر نہیں ہوں، لیکن چونکہ جس طرح کل آپ نے پڑھا جی تو باہر جو ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ مولانا میں نے سوچا کہ یہ جو نوحہ والی بات ہے یہ پہلے ہے اور شادی والی بات بعد میں ہے. بالکل ٹھیک ہے، جا کر پھر اس کا باہر صحیح ہو گیا. یہ مولانا سید سلمان ندوی صاحب نے جنوبی افریقہ سے لکھ کے بھیجا تھا ہمارے پروگرام کے دوران، تو میں نے ویسے ہی پڑھ دیا. چلیے، آپ نے ندوے والوں کی گرفت کر لی آپ نے. اچھا حضرت، یہ فرمائیے کہ آج آپ کی جو گفتگو ہے اس سے نظر آتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ پارٹی جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی اور آپ اپنا کارواں آپ کا جاری رہے گا. تو یہ جو اتحاد ہے، اگر اس میں رکھنا پڑ جائے یا کوئی پارٹی الگ ہو جائے یا وہ اسمبلی میں بیٹھی رہے تو پھر کوئی مطلوبہ اہداف آپ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیے، ابھی اس پر کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یا تو اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی کہ ہم ایک قدم بھی مزید آپ کے ساتھ نہیں چلتے، یا ہمارا یہ آخری رائے اور حتمی رائے ہے، تب تو پھر میں آپ کو، جیسے آپ نے سوال کیا، جواب دے سکتا تھا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم CAC میں جانا چاہتے ہیں اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، تو ظاہر ہے کہ پھر اتنی رعایت تو اپنے کمپوننٹ کو دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جب 9 جماعتوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی پارٹی کی طرف دوبارہ جائیں اور ہم آپ کے انتظار میں ہوں گے، جو بھی آپ جواب دیں گے پھر ہم اگلا حتمی فیصلہ بعد میں کریں گے. لیکن چونکہ جب ایک دفعہ معاملات میں تردد آ جاتا ہے تو پھر اور یکسوئی برقرار نہیں رہتی، تو ایسی صورت میں پھر سب نے یہ خیال کیا کہ پھر لانگ مارچ کی تاریخ کو ملتوی کر دینا چاہیے. ایسی صورت میں پھر تردد میں نہ کارکن جو ہے کام کر سکے گا اور نہ اس کنفیوژن میں کوئی ہم ایک مضبوط اور مؤثر قسم کا لانگ مارچ کر سکیں گے. تو یہ اب پیپلز پارٹی پر ہے. ہم نے بڑے نیتی کے ساتھ ان کو وقت بھی دیا ہے، حالانکہ 9 پارٹیوں کی ایک ہی رائے تھی، اور ہم نے ان سے درخواست بھی کی کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 9 پارٹیوں کی رائے کو تسلیم کر لیں. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنی پارٹی کی طرف جانا ہوگا اور ہم اس سے فیصلہ لینے کے بعد رائے دیں گے، تو ہمیں اس پر کوئی پھر اعتراض نہیں. مگر مولانا، یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں طے ہوا ہے کہ فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے، اور جب آپ نے لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو منسلک کیا تو اس حوالے سے پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، آپ نے اپنی رائے کا پیشگی اظہار کر دیا، تو پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ نہیں تھا. دیکھیے، پیشگی آرا تو دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کے لیے نامزد کیا گیا تو کون سی میٹنگ ہوئی تھی
जिसमें उनका नाम जो है हमने मुत्तफ़क़ा तय किया था, लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया तो हमने उनका एहतराम किया है और उनको साथ दिया। फिर भी अगर सेनेट के लिए उन्होंने उनको नामजद किया है तो पीडीएम का कौन सा इजलास हुआ है कि जिसमें हमने मिलकर उसको उम्मीदवार तजवीज़ किया है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो चेयरमैन के लिए उम्मीदवार होंगे तो हमने कहा बिस्मिल्लाह। हमने तो किसी बात पर उनके साथ कोई इस तरह की जिद नहीं किया है कि चूंकि पीडीएम ने तय नहीं किया, लिहाजा हमारी एक राय ज़रूर है कि सिर्फ लोगों का इकट्ठा करके और वापस चला जाना शायद ये अब कारगर ना हो। और उसके साथ जब तक और चूंकि हमारे उस एपीसी के जो हमारा एलामिया है 20 सितंबर का, हाँ 20 सितंबर का, उसमें बाकायदा तौर पर इस्तीफे का ऑप्शन मौजूद है। तो 2.5 साल में भी अगर हम अभी तक वक्त नहीं आया है और हम अभी भी समझते हैं कि लॉन्ग मार्च भी हो और फिर सीधा वापस लोगों को वापस भेज दें, तो मेरे ख्याल में ये शायद मुअस्सिर। तो हजरत ये जो आप 20 सितंबर की एपीसी का एलामिया का जिक्र फरमा रहे हैं, उसके आखिरी नुक्ते में यानी और पीपल्स पार्टी भी उस पर रोशनी अक्सर डालती है और कहती है जी पहले तमाम तर ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करना था, उसमें एक तहरीक अदम एतमाद पंजाब में फिर वफाक में लाने और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के मामला भी थे। उस नुक्ते पर क्यों ना गौर किया गया, इस पर इत्तफाक राय पहले क्यों ना पैदा किया गया और इस्तीफों पर ही क्यों इख्तिताम पजीर होती है? ये तो अल्लाह ताला का करम है कि हमने सबसे पहला तजुर्बा अदम एतमाद का सेनेट में किया था और अक्सरियत के बावजूद हम चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हार गए थे। लेकिन वहाँ चूँकि सेनेट का मसला था और सेनेट पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर यही सूरत हाल हम कौमी असम्बली में कर लें और कौमी असम्बली में हमारी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो फिर इसका माना यह है कि हम खुद इस नाजायज अक्सरियत को और नाजायज असम्बली को लेजिटिमेसी और उनकी कानूनी जवाब मुहैया कर रहे हैं। अगर पंजाब में हमने अदम एतमाद कर लिया और हम नाकाम हो गए तो जिसको हम कहते हैं कि नाजायज असम्बली है और अक्सरियत नाजायज है, तो हमने जैसे उसको एक कानूनी जवाब मुहैया कर दिया। तो इस हवाले से 9 जमातों की राय ये है कि हम अब इस वक्त सारे ऑप्शन ख़त्म कर चुके हैं और रोज़ाना कोई एक ऐसा ऑप्शन कि जिसके नतीजे में शायद हमारे कॉज को कोई फ़ायदा ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब इस्तीफों के ऑप्शन को ही कोई इस्तेमाल किया जाए। तो जाहिर है कि पार्टी छोटी हो या बड़ी, लेकिन सब जहांदीदा और मुल्क के तजर्बाकार और बड़े सीनियर सियासतदान सब बैठे होते हैं। उनका दिमाग तो छोटा नहीं होता ना। अगर पार्टी उनकी छोटी है या पार्लिमानी कुव्वत उनकी कमज़ोर है तो इसका ये माना तो नहीं है कि लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ही नादान और उसके राय की कोई हैसियत नहीं। तो मेरे ख्याल में सब लोग बड़ी नेकनियती के साथ इस बहस में हिस्सा ले रहे थे, तफसील से सब लोग गुफ्तगू कर रहे थे और बिल आखिर जब और मैंने कोई बात नहीं की। मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने सबसे आखिर में बात की है जब मैंने कहा कि मैं गिन रहा हूँ आरा को, तो 9 लोग जो है हमारे वो इस्तीफों के हक में राय दे रहे हैं और एक पार्टी इस्तीफे के हक में राय नहीं दे रही। तो फिर मैंने कहा मैं अर्ज करूंगा कि वो पार्टी से, तो वो एक जमहूरी पार्टी है, तो जमहूरियत का तकाजा यह है कि 9 पार्टियों की राय को तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन उन्होंने जब कहा कि हमने सीएसी में जाना होगा और हम अपनी पार्टी से राय लेंगे, तो उस पर किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, सबने उनको इजाजत दी। तो अब तो ये मामला मौलाना फिर रमजान के बाद चला गया ना? जाहिर है जी, बाहर ऐसे ही लगता है। फिर उस वक्त फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। बहरहाल हम आपस में राब्ते में रहेंगे और इस सारी सूरत हाल का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हम आपस में राब्ते में हैं। कल भी मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू टेलीफोन पर आसिफ अली जरदारी के साथ हुई, आज बड़ी तफसील के साथ मेरी गुफ्तगू मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुई और बाकी अकाबिरीन जो है उनके साथ भी मेरा राब्ता रहेगा। और तो नवाज शरीफ साहब के साथ क्या गुफ्तगू हुई, उनकी क्या राय है इस सिलसिले में? मैंने नवाज शरीफ साहब को एक तो मैंने आसिफ अली जरदारी के साथ गुफ्तगू से आगाह किया कि हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो जल्द ही सीसी का इजलास बुलाएं ताकि वो अपने राय से पीडीएम को आगाह कर सकें और हम बहुत जल्द एक दोबारा पीडीएम के सरबराही इजलास बुलाने के काबिल हो जाएं। तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे इससे मुकम्मल इत्तेफाक है कि जितना जल्दी हो सके
ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، اور پھر یہ بھی ضرور ہے کہ ہم آپس میں بے تکلف بھی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، تو میں نے ضرور ان سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے حلیفوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت حلیفوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے. ہمیں کبھی ایسی صورتحال کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنے حلیف کو حریف کے انداز میں مخاطب کریں گے. مولانا یہ بتائیے، یہ خبر جو آ رہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سینٹ میں جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ اپنا نامینیٹ کر رہی ہے، شاید شہری رحمان کا نام پیش کر رہی ہے، تو اس میں پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون نامینیٹ کرے گی؟ دیکھیے، ایک اتفاق رائے ہوا تھا، اور بالکل جسے طرح آپ کہیں کہ ایک ڈیسائیڈڈ بات تھی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا اور ڈیپٹی چیئرمین جے یو آئی کا ہوگا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ کا ہوگا. اب جب ہم چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ جو طے ہوا تھا مسلم لیگ کے ساتھ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا ہوگا، ہم اس معاہدے سے یا اس قول سے واپس آ جائیں. اور مجھے خود فون کیا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب نے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ نواز شریف اور ان سے بات کر لیں تو میں چاہوں گا کہ جناب رضا ربانی صاحب سینئر ہیں ہمارے، ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے. شہری رحمان کی بات انہوں نے مجھ سے نہیں کی ہے، لیکن جب ہم نے مسلم لیگ سے بات کی، بلکہ یہ بات اس کا ذکر وہاں پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی آیا، تو یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈیسائیڈڈ معاملات ہیں، اب ان کو دوبارہ آپ کیوں چھیڑتے ہیں؟ تو کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. میرے خیال میں جو چیزیں ہمارے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ذکر آ جائے اور اس پر ایک بات طے ہو جائے اور وہاں اس کی مخالفت نہ ہو تو پھر بعد میں پھر انفرادی اجلاس کے ساتھ اس مسئلے کو ہمیں کھڑا نہیں. حضرت یہ بتائیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری کو صرف 44 ووٹ ملے، حالانکہ ووٹ زیادہ تھے پی ڈی ایم کے پاس، وہاں پر گیلانی صاحب کو بھی زیادہ ملے، وہ مسترد ہوئے اپنی جگہ، تو وہ آپ کے امیدوار کو ووٹ کیوں کم ملے؟ اس کے حوالے یہ بڑی ایک گمبھیر قسم کی صورتحال ہے، پریشان کن بات ہے کہ ہماری ہی صفوں کے اندر سے یہ ووٹ کہاں چلے گئے اور کیوں کٹ گئے. تو اس پر بھی ایک رائے یہی ہے کہ باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس پر سنجیدگی سے اس کی تفتیش کی جائے. جس طرح سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کیا تھا اور ہمارے کافی ووٹ جو ہے وہ پھسل گئے تھے اور ہم نے سنجیدہ نہیں لیا اس وقت، تو اب ہمیں اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. لیکن چونکہ اس میں مسئلہ جو ہے دوسرا وہ ذرا ہائی لائٹ ہو گیا کہ لانگ مارچ اور استعفوں کے ساتھ یا بغیر استعفوں کے، تو اس وجہ سے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ فیصلہ ہونے جائے گا انشاءاللہ. تو مولانا یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ یہ کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اعلان کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب، تو ابھی کوئی پیش رفت اس میں ہوئی نہیں، تو کیا عدالت میں جانے کا فیصلہ اب ہو چکا ہے؟ جی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت چکے ہیں اور ان کے ساتھ ووٹ جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، جن کو بڑے غلط اور بھونڈے انداز کے ساتھ مسترد کیا گیا. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ڈپٹی چیئرمین کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے بھی جو مقابل امیدوار ہیں وہ تقریباً کوئی 2 ارب روپے کے ڈیفالٹر ہیں، تو اس حوالے سے بھی اس کا ریکارڈ وصول کیا جا رہا ہے تاکہ اس حوالے سے بھی کورٹ. حضرت وقت کی قلت، آج آپ سے اتفاق سے رابطہ ہوا، انشاءاللہ کسی اور روز آپ سے تفصیلی نشست ہوگی، امید ہے وقت عنایت کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، یہاں پروگرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے ملاقات اگلے شو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.